ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شاہتوت جو ہے اگر وہ بکری کھائے تو بدبودار مینگنیاں نکلیں اور اگر اس کو ہرن کھائے تو خوشبو بن جائے۔ یہ دیکھ کر میں نے خدا کو پہچانا۔ تو ہر کوئی نہ کوئی چیز دیکھ کر خدا کو پہچانتا ہے اور پہچاننا لازمی ہے۔ اگر نہ پہچانے اور انبیاء اکرام بھی نہ آئے ہوتے پھر بھی اس کو جواب دینا پڑتا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو اسی طرح اللہ نے تو اپنا کرم فرما کر انبیاء اکرام کو بھیج دیا تاکہ کل کوئی یہ بہانہ نہ کر سکے کہ ربا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تیرا راہ دکھلانے والا کوئی نہیں تھا، تیرا راستہ بتلانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے یہ تمہارا بہانہ ختم کر کے اور انبیاء اکرام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھی جو تعلیم آئے اور پیغمبر علیہ السلام جو تعلیم تمہیں بتائے اسے ہی توحید و سنت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو پیغمبر تمہیں راستہ بتلائے اور جو پیغمبر تمہیں کام بتائے یا خود نہیں کیا، پیغمبر کی موجودگی میں صحابہ نے کر کے دکھایا اور پیغمبر نے اس کو قبول کر لیا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کو توحید و سنت کہتے ہیں۔ ادھر میں بعد میں آتا ہوں، ادھر آؤ پہلے۔ بات چلتی ہے کہ جناب پیغمبر علیہ السلام نور ہیں۔ میں نے کہا بالکل نور ہیں، کس نے انکار کیا؟ ہم مانتے نہیں مانتے؟ بولو، مانتے نہیں مانتے؟ پیغمبر علیہ السلام نور ہیں۔ ہم نے کہا بالکل۔ کہنے لگا جی ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ جبریل تیری عمر کیا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور 70,000 سال کے بعد وہ طلوع ہوتا ہے۔ اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا اور پیغمبر نے فرمایا واللہ جبریل وہ ستارہ میں محمد تھا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نور ہیں، پیغمبر علیہ السلام روشن ہیں۔ جناب پیغمبر علیہ السلام کی روح مبارک کو سب سے پہلے ایک نور کی شکل میں بنا کر رکھ دیا گیا اور جب پیغمبر کو دنیا میں بھیجنا تھا اللہ نے انبیاء اکرام کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ اور پھر یہ پیغمبر جہاں جہاں سے گزرتے آئے خود تو منور، لیکن جہاں جہاں سے گزرتے آئے انہیں بھی منور کرتے آئے۔ یہ پیغمبر اگر جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں آئے تو جناب آدم علیہ السلام کو منور کر دیا۔ اگر یہ پیغمبر جناب نوح علیہ السلام کی پشت میں آئے تو جناب نوح علیہ السلام کو منور کر دیا۔ اگر یہ پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آئے تو انہیں منور کر دیا۔ اگر یہ پیغمبر عدنان کی پشت میں آئے تو اسے منور کر دیا۔ ہاشم کی پشت میں آئے تو اسے منور کر دیا۔ قریش میں آئے تو انہیں منور کر دیا۔ اور اگر حضرت عبداللہ کے پشت میں آئے تو انہیں منور کر دیا۔ ہاں یہ پیغمبر جہاں جہاں سے آتے گئے انہیں منور کرتے آئے۔ اگر صحابہ اکرام ساتھ مل گئے وہ بھی منور ہو گئے۔ اگر صدیق اکبر پیغمبر کے ساتھ مل گئے تو صدیق اکبر بھی بول منور بنے نہیں بنے؟ زور سے، صدیق اکبر منور بنے نہیں بنے؟ اگر اس منور کے ساتھ فاروق اعظم ملے وہ بھی منور بن گئے، اگر عثمان ملے وہ بھی منور بن گئے۔ تمام صحابہ جتنے بھی ملتے گئے منور بنتے گئے۔ اور پیغمبر کی ساری تعلیمات منور ہے۔ پیغمبر کا بولنا نور، پیغمبر کی تعلیمات نور ہے،
ہر چیز نور ہے، لیکن سنو بشر کا انکار نہ کرنا۔ پیغمبر نور ہے، کس نے کہا نہیں ہے؟ سب کہتے ہیں کہ پیغمبر نور ہے، لیکن بشر کا انکار نہ کرنا۔ اگر تو بشر کا انکار کرے گا تو ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ بشر کا انکار نہ کرنا۔ ہاں پیغمبر نور ہے، کس طرح؟ اس طرح کہ پیغمبر کی ساری تعلیمات نور، پیغمبر کا مجسمہ نور، پیغمبر کا چلنا نور، پیغمبر کا بولنا نور، پیغمبر کا اٹھنا نور، وہ سارے کا سارا پیغمبر نور ہے، لیکن بشر کا انکار نہ کرنا۔ اگر تو بشر کا انکار کرے گا، صرف نور کہے گا، تو میں کہوں گا کہ جناب پھر بتا کہ نوریوں کے سردار تو جبریل امین ہیں، پھر جبریل امین کا خاندان کون سا؟ پھر جبریل امین کا والد کون؟ پھر بتا کہ جبریل امین کے بیٹے کون سے؟ پھر بتا کہ جبریل امین کی بیوی کون سی؟ پھر بتا کہ جبریل امین کی قوم کون سی ہے؟ اور اگر تو کہے کہ جی وہ تو اولاد سے پاک ہیں، تو پھر میں کہوں گا کہ پیغمبر کے بشریت کا اقرار کرنا، اگر تو پیغمبر کے بشریت کا انکار کرتا ہے تو یہ صرف پیغمبر کی بشریت کا ہی انکار نہیں، بلکہ پیغمبر کے خاندان کا انکار ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ پیغمبر کے خاندان کا انکار، پیغمبر کی اولاد کا انکار، پیغمبر کے گھر کا انکار، اور پیغمبر کے اسفار کا انکار، پیغمبر کی تعلیمات کا انکار، ہر چیز کا انکار ہو جاتا ہے۔ بشر مان جی ہم بشر ہیں، دیکھو کس طرح ہیں، کیا پیغمبر بھی ہماری طرح ہیں؟ وہ تیری طرح کس نے کہا؟ کس نے کہا کہ تیری طرح ہے؟ اگر تو غسل نہ کرے تیرے جسم سے بدبو آئے، لوگ دور بھاگتے رہیں تجھ سے۔ اگر تو 2 دن مسواک نہ کرے تیرے منہ سے بدبو آئے، تیری تو یہ حالت ہے، لیکن پیغمبر اس سے پاک ہیں۔ صحابہ اکرام جب پیغمبر کو ڈھونڈتے تھے، پتہ چلتا کہ یہاں حاضر نہیں ہے، کہاں گئے ہوں گے، تو راستوں میں چل پڑتے، خوشبو آتی، سمجھ لیتے کہ یہاں سے گزر گئے ہیں۔ پیغمبر کے پسینے سے بھی خوشبو، اور اگر پیغمبر سو جائیں پھر اٹھیں تو پیغمبر کا وضو بھی برقرار۔ تو پیدا ہو تو تیرے پیدا ہوتے وقت نجاست میں تو لپٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن پیغمبر اس سے بھی پاک۔ پیغمبر بول بول، پیغمبر اس سے بھی پاک۔ تیری طرح کس نے کہا؟ تو اپنی طرح کیوں پیغمبر کو کہتا ہے؟ ہاں ہاں یہ ایسے ہے جیسے یاقوت حجرن۔ کیا بھائی؟ یاقوت حجرن، کہ یاقوت بھی پتھر ہے ایک، اور جو سڑکوں میں ڈالا جاتا ہے یہ بھی ایک پتھر ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر ہیں؟ بول بول بول، دونوں برابر ہیں؟ دونوں کی قیمت ایک ہے؟ دونوں کی قدر قیمت ایک ہے؟ نہیں۔ لیکن پتھر کا انکار نہ کرے گا، ایسے نہیں کہ جی یہ خوبصورت ہے یہ پتھر نہیں، یہ خوبصورت جو ہے اس لیے یہ پتھر نہیں، اس کا تو انکار نہیں کر سکتا۔ تو کہے گا کہ یاقوت کو جو بھی شان مل جائے، یاقوت کو جو بھی مان مل جائے، پھر بھی یہ پتھر ہے، وہ ہے جو پتھر۔ ہاں یاقوت حجر لیس کالحجر محمد بشر لیس کالبشر۔ بشریت کا انکار نہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں، عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے تعلیمات کے لیے اور اللہ کی راہ دکھلانے کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا گیا۔ انبیاء اکرام نے آ کر قوم کو سبق بتایا، ایک خدا کا دروازہ دکھایا اور تعلیمات بتائی۔ اب اس تعلیمات کا کوئی عملی طور نقشہ تو ہونا چاہیے، اس تعلیمات کا عملی طور کوئی نقشہ تو ہونا چاہیے کہ پیغمبر نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے نماز کا حکم دیا، لیکن کس طرح نماز؟ اللہ نے صحابہ کو مقرر کر دیا، پیغمبر نے صحابہ کو نماز سکھلائی، اور صحابہ نے عملی طور پر نماز پڑھ کے دکھائی کہ جی اس طرح نماز۔ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، پیغمبر نے صحابہ کو تعلیم سکھلائی، اور صحابہ
امت کے لیے نمونہ بن گئے. امت کے لیے بول بول امت کے لیے. ہاں ادھر ادھر نہ بھاگو کہ جی ہم کس کے پیچھے جائیں. وہ بھی کہتا ہے میں حق پہ, یہ کہتا ہے میں حق پہ, ہم کہاں جائیں؟ تو صحابہ کا دامن پکڑ لے, تو صحابہ کا دامن پکڑ لے, تجھے ہدایت ملے گی, تجھے سیدھی راہ مل جائے گی. اور اگر تو صحابہ کا دامن چھوڑے گا تو تجھے گمراہی ملے گی. یہی بات ہے. اگر تو عاشق بننا چاہتا ہے تو پہلے صحابہ کا عشق دیکھ کہ صحابہ کا عشق کیا تھا. کہ صرف حلوے کھانے کے لیے, صرف میٹھا کھانے کے لیے؟ ہاں بول بول. صحابہ صرف میٹھا کھانے کے لیے عاشق تھے, حلوہ کھانے کے لیے عاشق تھے؟ نہیں, بلکہ صحابہ پیغمبر کی خاطر اپنی جان نثار کرنے والے تھے. صحابہ کا عشق تجھے دیکھنا چاہیے. میں تجھے لے چلتا ہوں حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے دروازے پہ کہ وہ کیسا عاشق بنا. میں تجھے لے چلتا ہوں جناب بلال کے دروازے پہ وہ کیسا عاشق بنا. جناب خبیب کے دروازے پہ وہ کیسا عاشق بنا. جناب سمیہ کے دروازے پہ وہ کیسے دعویدار بنی. جناب زنیرہ کے دروازے پہ وہ کیسے دعویدار بنی. اگر تجھے عشق چاہیے اور پیغمبر کا تابعدار بننا ہے تو صحابہ کو سامنے رکھ. جناب حضرت عبداللہ ابن حذافہ گرفتار ہوئے ہیں, حاکم کے سامنے پیش کیے گئے. حاکم کہہ رہا ہے کہ جی چھوڑ دے, پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دے اور آجا اپنے اصلی دین پہ. حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ میں نے عارضی نہیں لگائی بلکہ نبھانے کے لیے لگائی ہے, اور قیامت تک میں پیغمبر کے دین پہ رہوں گا, پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اچھا تو نہیں مانتا, چلو ٹھیک ہے, تیل کا کڑا تیار کر لو. تیل کو گرمایا گیا کڑائی میں ڈال کر, اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے دوسرے ساتھیوں کو اس کے سامنے تیل میں پھینکا گیا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ دیکھ رہے ہیں. حاکم کہہ رہا ہے کہ جی اب بھی وقت ہے, پیچھے ہٹ جا, چھوڑ دے. اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا. سب ساتھی جل گئے. جب کڑائی میں ڈالا گیا تو 1 منٹ نہ لگا, بالکل کوئلہ بن گئے. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. لوگوں نے کہا حاکم کو جی وہ بس اب ڈھیلا ہو گیا ہے, اب مان لے گا, چلو. پھر حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو حاکم کے سامنے لایا گیا. ہاں بتا, ڈھیلا ہو گیا نا, اگر پہلے ہی باز آ جاتا تو ٹھیک نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ جواب کیا دیتے ہیں؟ پنڈی کے مسلمانوں, دل پہ ہاتھ رکھو کہ وہ کیسے عاشق تھے اور آج کا عشق کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ جواب دیتے ہیں, اے حاکم وقت, یاد رکھ اگر میری آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں تو ڈر کے مارے نہیں, بلکہ اس لیے نکلے کہ میرے پاس صرف ایک جان کیوں ہے. ایک جان کیوں ہے, میں تو اسی پہ رو رہا ہوں کہ ایک جان کیوں ہے. میرے پاس تو ہزاریں جانیں ہوتی, میرے پاس ہزاروں جوانیاں ہوتی, میں بار بار اللہ کی توحید پہ اور پیغمبر کے عشق پہ, پیغمبر کے ساتھ وفاداری پہ لٹاتا جاتا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار پہ کھڑا کیا گیا کہ جی بس تو اتنا کہہ دے کہ آج تیری جگہ پہ محمد الرسول اللہ ہوتے اور تو اس کے بدلے میں بچ جاتا. تو حضرت خبیب فرماتے ہیں, اے ظالمو, کیا میں یہ کہوں کہ آج میری جگہ پہ پیغمبر علیہ السلام ہوتے اور بدلے میں بچ جاتا؟ تو سنو, کان کھول کے خبیب کا تختہ دار پہ یہ اعلان سن لو,
تو خبیب یہ کہے کہ میری جگہ پہ پیغمبر ہوتے یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ خبیب سے یہ بھی برداشت نہیں کہ پیغمبر کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھے اور بدلے میں خبیب کی جان چھوٹ جائے، مجھ سے یہ بھی گوارا نہیں۔ یہ ہیں عاشق رسول۔ کیا ہیں؟ کیا ہیں بھائی؟ عاشق رسول ہیں۔ جناب اگر تجھے عاشق بننا ہے تو صحابہ کے عشق و معیار بنا۔ کیا جو پیغمبر کی ختم نبوت پر اپنے جانیں لٹاتے نظر آتے ہیں، جو پیغمبر علیہ السلام پر زبان بھونکے اس کو کھینچ کر کتوں کے سامنے والے پھینکنے والے ہیں، جو وہ تجھے گستاخ نظر آتے ہیں، پھر تو بڑا بادب بن گیا؟ اگر یہ گستاخ ہیں